اور اے جھٹلانے والوں ضرور بھی ضرور تمہیں کھانے کو ملے گا زقوم درخت۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر اتار دیا جائے پوری زمین والوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ اس کی بدبو سے، اس کی کرواہٹ سے زمین کے اندر سے فصلیں اگنی بند ہو جائیں، درختوں کے پھل نکلنا بند ہو جائیں، پتے نکلنا بند ہو جائیں۔ ایسا زہریلا مادہ اور ایسا عجیب قسم کا اللہ پاک نے درخت بنایا، اتنا کڑوا ہے، اتنے کانٹے ہیں، اتنا بدبودار ہے، اتنا سخت ہے کہ اگر ایک قطرہ زمین پر اترے تو پوری زمین والوں کی زندگی اجیرن بن جائے۔ قرآن پاک کے اندر زقوم یہ لفظ اللہ پاک نے 3 جگہ ذکر فرمایا ہے، سورہ صافات کے اندر، سورہ دخان کے اندر اور سورہ واقعہ کے اندر۔ سورہ صافات کے اندر تو تعارف کروایا کہ یہ زقوم ہے کیا چیز۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی تہ کے اندر ایک درخت ہے۔ تعارف کہ زقوم ہے کیا چیز؟ جہنم کے بہت سے درجات، 7 دروازے، اور سب سے جو سخت قسم کا ہے وہ سب سے نیچے والی جہنم کی جو وادی ہے، یہ جہنم کا حصہ ہے، وہاں اس درخت کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ وہاں یہ ایک درخت ہے اور اس کا بڑا بد مزہ اور بدصورت قسم کا اس کا پھل ہے۔ یہ اللہ پاک نے تعارف کروایا سورہ صافات کے اندر۔ اس سے جہنم والوں کے پیٹ کو بھرا جائے گا، چونکہ بھوک اتنی شدید ہوگی اور پیاس اتنی سخت ہوگی۔ حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اس سے نہ بھوک ختم نہیں ہونی، لیکن بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کھولتے ہوئے پیپ کو اور خون کو بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور زقوم کو بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو سورہ صافات کے اندر تعارف کروایا کہ زقوم ہے کیا چیز۔ سورہ دخان کے اندر ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کھایا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سورہ دخان کے اندر فرمایا زقوم کا درخت جب پیٹ میں پہنچے گا تو ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا جیسے ہانڈی کے اندر تیل ابلتا ہے۔ پیٹ میں جا کر اس کے اندر ابال شروع ہو جائے گا، اتنا گرم، اتنا بد مزہ، اور ایسا ہوگا کہ پیٹ کے اندر جا کر کھولنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ یہاں فرمایا کہ کھائیں گے کیسے؟ فرمایا کہ وہ تم لوگ کھاؤ گے، اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، تمہیں زقوم درخت کا کھانا ملے گا۔ فمالئون منھا البطون، اس سے تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فشاربون شرب الہیم، اور تمہارا پینا ایسے ہوگا جیسے بہت پیاسا اونٹ پانی کو پیتا ہے۔ جیسے بہت پیاسا اونٹ ہو اور اس کے سامنے پانی آ جائے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی بندہ گرا ہے یا نہیں گرا، وہ بھاگ کر منہ کھول کر جس انداز سے وہ پیتا ہے۔ جہنم والوں کی بھوک اور پیاس اتنی شدید ہوگی کہ جانتے ہوئے کہ اس میں بڑی بدبو ہے، اس میں بڑا کڑوا ہے، اس کے اندر یہ حلق میں اٹک جانے والا ہے، اور یہ پانی نہیں ہے بلکہ کھولتا ہوا خون اور پیپ ہے، اور اس کے پینے سے ہونٹ سکڑ جائیں گے اور آنتڑیاں کٹ جائیں، سب کچھ جانتے ہوئے فشاربون شرب الہیم، تم پھر بھی اس کو ایسا پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری بالکل ابتدا کے اندر بطور مہمانی کا نزل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے، پہنچتے ہی فوری طور پر جو اس کے سامنے چیز رکھی جاتی ہے وہ نزل ہے، نزل۔ اور جب جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، العیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کی مصیبتیں ایسی ہیں اور جہنم کے عذاب ایسے ہیں اور جہنم کی سانپ اور بچھو ایسے ہیں اور جہنم کی ذلت اور رسوائی ایسے ہے اور جہنم کا چیخنا چلانا پکارنا ایسے ہے جس کا تصور بھی دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری مصیبتیں صرف بطور نزل کے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرنا اور اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگنا، ہمیشہ جنت کے حصول کی کوشش بھی کرنا اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنا۔